سنو، کچھ لوگ ہمیں اتنی شدت سے اپنی چاہت کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام چاہتوں سے کنارہ کش ہو کر ایک بے انتہا چاہت کے احساس میں جینے لگتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ اپنی تنہائی اور ضرورتوں کی تسکین کے لیے انتہائی توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب وہ سنبھل جاتے ہیں تو اسی شدت سے ہم سے بے پرواہ اور بیزار ہو جاتے ہیں، اور ہم اکیلے اور لاچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت کے سراب میں ہم سب چاہتیں گنوا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا۔ بچھڑتے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، اور دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ہاں ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کے عقائد پہ حملہ کرے تو اسے زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو اسے ہاتھ سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے خلوص نیت پہ شک کرے تو اسے نیک عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانت داری پہ انگلی اٹھائے تو اسے اپنے دلائل سے جواب دو، لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پر، آپ کی عزت پر حملہ کرے تو اسے کوئی جواب نہ دو۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو تم کچھ مال اللہ تعالیٰ کی راستے میں دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود ہو۔ میں نے اس شخص سے بہت محبت کی ہے اور اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ میرے سینے سے رخ کھینچنے کا عمل تھا، مگر میں نے یہ کیا کیونکہ مجھے یہ کرنا تھا۔ اسے کسی اور کے پہلو میں دیکھنا اذیت کی آخری حد تھی۔ شاید لمحے تو جان لیوا تھے، بس گزر ہی گئے، قرار آتے آتے ہی آئے گا اب۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ ہم نہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، اور یہی زندگی کی سچائی ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ کھو کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ جب ہماری موجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرزو میں چلے جانا کہ اب اسے ہماری قدر ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں پہ پانی بہا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا نا، انہیں کبھی بھی احساس نہیں ہونا۔ آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے قزح کے رنگ۔
زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کیجیے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں. یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے. ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں. یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے. اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے. چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی ایک خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا نہیں چھوڑتا، تو واعظ و نصیحت کے نام پہ شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ تعالیٰ کو کھو دے. تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا افسوس کیا ہے میرے لیے؟ وہ یہ کہ تم نے خود کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کر سکوں. پتہ ہے انسان جتنا بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو، جتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے سارے غم اس پہ ٹوٹ پڑیں، مگر ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس سے بات کر کے من ہلکا لگنے لگتا ہے، زندگی پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے. میری زندگی میں وہ انسان آپ تھے اور چاہا تھا کہ آپ کی زندگی میں وہ مقام میرا ہو، مگر زندگی میں سب کچھ ہماری چاہت سے تھوڑی ہوتا ہے. کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں جبکہ لوگ کئی بار ان کی باتیں سن کے ان کی عقل پہ کل پڑ چکے ہوتے ہیں. انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں. ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو. ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں معیار انسانیت سے گرتے جا رہے ہیں. کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے. سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے. بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو اندر دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں. کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹتی رہتی ہیں. ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا. جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے. شادی کا کھانا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے. محبت کرنے والے تو کبھی چاہنا نہیں چھوڑتے، پرواہ کرنا نہیں چھوڑتے. اگر بدلتے بھی ہیں تو دوسروں کی خواہش پر، اور پھر بس اتنا کہ آپ سے اپنے حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں.